اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب آموزش فلسفہ کے چھٹے درس میں ہماری بحث چل رہی تھی اور اس میں بعض مقدماتی بحثیں کہ جو تعریف فلسفہ اور موضوع فلسفہ کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی ان کا بیان جاری تھا۔ بحث ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ اگر آپ کسی بھی علم کی بحث کرتے ہیں، کسی بھی علم کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، اور موضوع کو تحقیق کرنے کے لیے جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آیا اس علم کا موضوع مطلق ہے یا کوئی نہ کوئی قید رکھتا ہے۔ چونکہ جب تک صحیح طریقے سے موضوع کی شناخت نہیں ہوگی، موضوع کے بارے میں صحیح طریقے سے علم معرفت حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اس علم کے اندر جو مسائل کا اثبات ہے، جو مسائل کے اندر مختلف آپ روشیں اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اور آپ کی اس علم کے اندر جو تحقیق ہوگی وہ ناقص شمار ہوگی۔ کہ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ بحث کر لی تو پھر اس کے بعد اگلا عنوان جو شروع ہوتا ہے وہ ہے کہ علوم جو ہیں وہ دو قسم کے مبادئ رکھتے ہیں، مبادئ العلوم جن کو کہا جاتا ہے، یا آپ اگر انگلش میں اگر اس کو ترجمہ کرنا چاہیں گے میرا خیال میں وہ یہی ہوگا پرنسپلز آف سائنسز۔ تقریباً یہ مبادئ و اصول کہ جن کا سمجھنا علم میں وارد ہونے سے پہلے ضروری ہے۔ اسی علم سے مربوط ہیں یہ چیزیں، لیکن علم کی بحثیں شروع کرنے سے پہلے ان مبادئ کو سمجھنا ضروری ہے۔ درست ہے؟ پس ایسے مسائل یا ایسے مفاہیم کہ جس کو علم شروع کرنے سے پہلے جن کا جاننا ضروری ہے، جن کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، ان کو کہتے ہیں مبادئ، علم کے مبادئ شمار ہوتے ہیں۔ کہ عبارت میں دیکھیں گے آگے آیت اللہ مصباح نے اس کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ تحقیق کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے تین چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ موضوع کی شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلا آپ نے ایک علم جو ہے اس کی تحقیق شروع کی، مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں فزکس میں کام کرنے کے لیے۔ فزکس کا کیا موضوع ہے؟ تو فزکس کا موضوع ہم نے کہا کہ مادہ ہے کہ جس کے اندر قید لگی ہے کہ اس کی جو ظاہری تبدیلیاں پائی جاتی ہیں اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو قید لگی ہوئی ہیں اس میں مادے کے اندر۔ اب کوئی بندہ آ کر مثلا آپ جیسے معمولاً کیا ہوتا ہے جب نئے نئے فزکس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اب اس طالب علم کے لیے خود مادہ و میٹر کا مفہوم کلیئر نہیں ہوتا کہ مادہ و میٹر کسے کہتے ہیں۔ تو اب ضروری ہے کہ جو بندہ فزکس پڑھنا چاہ رہا ہے، جس کو آپ فزکس پڑھانا چاہ رہے ہیں، اور فزکس کا موضوع بھی مادہ ہے، تو آپ اس طالب علم کے لیے واضح کریں کہ مادہ کسے کہتے ہیں۔ بس پہلی چیز کہ جو جاننا ضروری ہوتی ہے وہ ماہیت و مفہوم وجود کی شناخت ہے۔ دوسری چیز پھر یہ آ جاتی ہے، طبیعی چیز ہے یہ، کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ مادہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ اب آ کر یہ بحث یا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ مادہ وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ جس مفہوم کو آپ نے ہمارے لیے واضح کر دیا ہے،
اب وہ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. پس دوسرا مرحلہ آتا ہے وجود موضوع کو پہچاننا، کہ موضوع کا جو وجود ہے وہ ہے یا نہیں ہے. اگر میں منطق کی زبان استعمال کرنا چاہوں، منطق مظفر میں آپ نے پڑھا ہے، جو ہمارا پہلا سوال ہے یا پہلی شناخت ہے وہ ہے ما ہوا کی. علم منطق میں جب باب تعریف شروع ہوتی ہے، منطق مظفر ہر طالب علم جو اس کو پڑھتا ہے، وہاں پر سوال کے مختلف مراحل بیان کیے ہیں. آپ نے کس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے تو اس میں کون سا آپ نے جملہ استعمال کرنا ہے. اگر آپ حقیقت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ما ہوا سے سوال کرنا ہے، اور اس طریقے سے سلسلہ چلتا ہے. تو پہلا جو مرحلہ ہے جہاں پر ہم نے مفہوم و ماہیت موضوع کو پہچاننا ہے، وہ ما ہوا کا مرحلہ ہے. یعنی اگر ہم عربی میں سوال کرنا چاہیں گے تو ہم کہیں گے کہ ما هو الموضوع، موضوع کیا کی حقیقت کیا ہے، یہ میرے لیے کھولو. میں پوچھوں گا ما هي المادہ، آپ نے کہا کہ فزکس کا موضوع مادہ ہے، تو اب سوال یعنی آپ یوں کہ طالب علم کا سوال یہی ہے. عربی میں اگر وہ سوال کرے ما هي المادہ، مادہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. چونکہ عربی فصیح زبان ہے تو ہر مرحلے کے لیے اس کے الگ ورڈ ہیں. جب ہمیں پتہ چل گیا کہ شناخت موضوع ہو گیا، مفہوم اس کا واضح ہو گیا، اب مرحلہ آتا ہے حال ہوا کا. مثلا آپ آ کر یہ نہیں سوال کریں گے کہ ما ہی المادہ، آپ کہتے ہیں، آپ سوال پوچھیں گے کہ حال المادہ تو موجودہ، یہ جو مادہ جس کی وضاحت آپ نے میرے لیے کی ہے، یہ وجود بھی رکھتی ہے، رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. تو یہ جو مرحلہ ہے یہ حل ہوا کا مرحلہ ہے. یہ فارسی کے مطابق ہم 87 صفحے پر جو ہے وہ مباحث جو موجود ہیں اس کی بارے میں بات کر رہے ہیں. تیسری جو چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ ہے وہ اصول کے جن کے توسط سے اس علم کے مسائل کو ثابت کرنا ہے. مثلا آپ فزکس، آپ کو پتہ چل گیا فزکس کا موضوع کیا ہے، آپ نے کہا مادہ ہے، میٹر ہے، اور اس کی خصوصیات کے ساتھ کہ جو بیان کی تھی. پھر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ مادہ و میٹر کے جو فزکس کا موضوع ہے یہ وجود بھی رکھتا ہے، واقعیت رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مثلا انسان کے ذہن کی اختراع ہے اور اس کو اختراع کرنے کے بعد پھر ایک علم کو جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا. نا، واقعیت کا ایک حصہ ہے، واقعیت کا ایک جز ہے یہ میٹر. خب جب یہ بھی پتہ چل گیا تو اب یہ سوال آتا ہے کہ میں نے فزکس میں جو بحث کرنی ہے وہ کن اصولوں کی بنیاد پہ کرنی ہے. جو میں نے مسائل اس علم کے اندر اس بات کرنے ہیں، جو مسائل میں نے اس علم میں بیان کرنے ہیں، کن اصولوں کے تحت بیان کرنے ہیں. آیا اس میں عقل سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ آیا اس میں تجربے سے استفادہ کیا جائے گا؟ آیا اس میں ہم جو ہے وہ شہود سے مثلا قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ یا اس کے علاوہ اور بہت سارے اصول و قواعد و ضوابط کہ جو علم فزکس کے اوپر حاکم ہیں ان کے بارے میں آپ شناخت حاصل کریں گے. مثلا آپ تجربے کے بارے میں جانیں گے کہ تجربہ کسے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو قوانین و قواعد ہوں گے. تو یہ 3 سوالات ہیں کہ جو ایک علم کو شروع کرنے سے پہلے انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور ان کا جاننا بے حد ضروری ہے ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے. پھر جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شناخت 3 قسم کی ہم نے بیان کی ہیں، ان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ شناخت بدیہی ہوتی ہے. بدیہی ہونے سے کیا مراد ہے کہ بعد میں جا کے تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہوگی، ایپسٹمولوجی کی جب ہماری بحث شروع ہوگی، معرفت شناسی کی،
تو بدیہی اور نظری کیا ہے، اس کا میلاد کیا ہے، وہاں پر ڈسکشن ہوگی، لیکن مختصر طور پہ ہم یہاں پر یہ بیان کر دیں کہ مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اتنا واضح اور روشن ہے کہ اس کو اس بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیان وضاحت اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو بدیہی کہتے ہیں۔ اگر یہ شناخت جو ہے وہ بدیہی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے پھر تو کہیں بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی علم کو شروع کریں گے کہا جائے گا اس علم کا موضوع کیا ہے، یہ موضوع ہے، تو وہ اتنا واضح ہوگا کہ اب سوال ہی نہیں اٹھے گا کہ یہ موضوع جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے، یہ موضوع جو ہے وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو اتنا واضح ہوگا کہ اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اس کی نسبت ڈائریکٹ علم میں وارد ہو جائے گا اور ان مسائل کو حل کرنے لگ جائے گا جو اس علم میں مطلوب ہیں۔ لیکن کہتے ہیں بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ تین شناخت جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ان میں سے سب یا بعض کیا ہوتے ہیں، بدیہی نہیں ہوتے بلکہ نظری ہوتے ہیں، یعنی ان کو بیان کرنے کی، ان کی وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ وضاحت کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو آپ نے اس کو کس علم میں جا کر بحث کرنی ہے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ بات واضح ہو گیا؟ آہستہ آہستہ چلیں گے تو مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور منطقی ترتیب سے ہم آگے چل رہے ہیں کہ یہاں تک ہمارے لیے بات واضح ہو گئی کہ یہ جو تین شناخت ذکر کی ہیں یہ کبھی بدیہی ہوتی ہیں اور کبھی نظری ہوتی ہیں۔ بدیہی ہے اس میں تو بحث کی ضرورت نہیں ہے، جب نظری ہوگی تو اس میں بحث کی ضرورت ہے۔ یعنی کیا مراد، یعنی موضوع کا مفہوم ہمارے لیے واضح نہیں ہے، ہمارے لیے واضح کرو۔ موضوع کا وجود ہمارے لیے ثابت نہیں ہے، ہمارے لیے ثابت کریں۔ اس علم کے اندر جو موجود اصول ہیں کہ جن کے ذریعے آپ نے مسائل علم کو حل و فصل کرنا ہے، وہ اصول ہمارے لیے واضح نہیں ہے، اس کو ہمارے لیے واضح کریں۔ درست ہے؟ جب یہ والے سوال ہوں گے چونکہ واضح نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تین شناختیں ہم کہاں بیان کریں، ان تین شناختوں کو ہم کس علم میں بیان کریں، چونکہ طبقہ بندی علوم کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے نا۔ ابھی ہم فزکس پڑھنا چاہ رہے ہیں، اب ہم نے میٹر کے مفہوم کو کھولنا ہے، پھر میٹر کے مثلاً جو ہے وہ وجود کو اس بات کرنا ہے، اور اس کے اندر موجود اصول جو حاکم ہیں اس کو طالب علم کے لیے وضاحت کرنی ہے یا پڑھنے والے کے لیے جو ہے وہ وضاحت کرنی ہے۔ خود فزکس میں اس کے بارے میں بحث کریں یا فزکس کے ہٹ کر کوئی ایک ایسا علم ہے کہ جہاں پر ہم ان بحثوں کو جا کر پہلے حل کر کے آئیں، پہلے سمجھ کے آئیں، پھر ہم علم فزکس کے اندر آ کر اس کو بحث کریں۔ ایک میں اور مثال دیتا ہوں جو اس کتاب میں موجود ہے تاکہ مطلب اور زیادہ کھل جائے۔ میں میٹر کی مثال دے رہا ہوں، ایک بندہ اگر کہے گا میٹر تو واضح ہے ہمارے لیے، مادہ انسان کے لیے بدیہی ہے، تو مثال کوئی اور لیتے ہیں۔ ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ جو واقعی مثال سمجھنے کے لیے آسان ہے، وہ کیا ہے، روح کی مثال ہے۔ مثلا آپ ایک علم کے بارے میں بحث کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پر اس کا موضوع جو ہے وہ روح انسان ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے روح کی حقیقت واضح نہیں ہے، تو اگلا بندہ فوراً آ کر سوال یہ کرے گا ما ہی روح، روح کیا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح میرے لیے واضح کرو، روح کس کو کہتے ہیں؟ میں تو انسان کو بدن دیکھ رہا ہوں، بدن کے علاوہ بھی آیا کوئی حقیقت ہے؟ تو وہ روح کا مفہوم پہلے میرے واضح کرو۔ اب جب اس کے لیے آپ روح کا مفہوم واضح کر دیں گے تو اب آ جائے گا اچھا یہ روح نام کی کوئی چیز ہے بھی صحیح، ثابت کریں۔ مجھے تو جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا بدن نظر آ رہا ہے، جتنے بھی اعمال ہیں انسان کے وہ بدن اور اس کے مغز اور ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ روح آپ کیسے اس کو ثابت کریں گے؟ آیا روح نام کی حقیقت وجود بھی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی ہے؟ تو اب آپ کو ضرورت پیش آئے گی کہ آپ روح کے وجود کو ثابت کریں، اور پھر جس علم میں آپ روح کے بارے میں بحث کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر جو حاکم اصول ہوں گے ممکن ہے آپ کو اس کی بھی وضاحت کرنا پڑ جائے۔ تو اب ہم کیا کریں، ان چیزوں کو اسی علم میں بیان کریں کہ جس کو ہم ابھی پڑھنا چاہ رہے ہیں، جس کو ہم ابھی تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں، یا نہ الگ علم اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، ہم وہاں پر جا کر اس کو پہلے سیکھیں گے، حاصل کریں گے، سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اس علم کو ہم آ کر حل و فصل جو اس کے اندر مسائل ہیں ان کو بیان کریں گے۔ تو جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ
یہ جو ہم نے مطالب بیان کیے ہیں، 3 شناختیں جو بیان کی ہیں، درست ہے، یہ 3 شناختیں ایسے مطالب ہیں کہ جہاں پر آپ اس کو بیان کریں گے، یا بلکہ جہاں نہیں، ان مطالب کو اصطلاحی زبان میں مبادی کہا جاتا ہے، کہ میں نے پہلے جس کی مختصر وضاحت کر دی تھی، اور اب جو ہے اتنی وضاحت کے ساتھ فقط اسی جملے کو کھولنے کے لیے بیان کی ہے، اور آغا مصباح نے ان مطالب کو بیان کیا ہے کہ مبادی کسے کہتے ہیں اصطلاحی زبان میں۔ مبادی ان 3 شناختوں کو کہتے ہیں کہ جو تمام علوم کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں، اور ہر علم کے اندر چونکہ یہ 3 شناختیں حاصل کرنا ضروری ہیں، تو یہ جو مطالب ہیں ان کو مبادی کہا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ موضوع کی حقیقت پر بات کر رہے ہوں گے، موضوع کے وجود کو ثابت کر رہے ہوں گے، موضوع کے ساتھ اس علم کے جو اصول ہیں حاکم ہیں، اور ان کے ذریعے آپ حل و فصل کریں گے جا کر مثلا مسائل کو، ان اصولوں پر آپ بات کر رہے ہوں گے، ان مطالب کو، ان مباحث کو کہیں گے یہ مبادی علم ہیں۔ اگر میٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے یہ مبادی ہیں علم فزکس کے۔ اگر آپ روح کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ مبادی ہیں علم روح کے لیے۔ اگر اسی طریقے سے باقی علوم جو ہے وہ لے کر آ جائیں تو فرماتے ہیں، دیکھیں نیچے فرماتے ہیں کہ این گونے مطالب را مبادی علوم مینا مند، اس قسم کے مطالب کو مبادی علوم کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ مبادی 2 قسم کے ہیں۔ جب آپ کے لیے مبادی کی اصطلاح کھل گئی، جن کو انگلش میں عرض کیا کہ پرنسپلز آف سائنسز کہا جاتا ہے، اگرچہ پرنسپل کا لفظ جو ہے بہت عام ہے، ہر قسم کے اصول کو پرنسپل کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اگر مبادی کا ترجمہ پرنسپل کے ساتھ بھی کیا جائے تو ہم کہیں گے پرنسپل کا لفظ بھی یہاں پر ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ جس طرح کہ ہم مبادی کو اگر لغت میں جا کر دیکھیں تو اس کا اور معنی ہے، لیکن جب اصطلاحی معنی ہم آ کر کرتے ہیں کہ کوئی اور معنی بنتا ہے آ کر، تو لہٰذا انگلش میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے، اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مبادی کا ترجمہ جو ہے وہ پرنسپلز کیا گیا ہے یا پرنسپل کیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہی اصطلاحی معنی ہے۔ پرنسپل کے لفظ ورڈ سن کے کسی اور معنی کی طرف نہیں جانا کہ جو عموماً ہم ہر قسم کے اصول سے مد نظر رکھ لیتے ہیں اس کو۔ تو مبادی کہتے ہیں کہ 2 قسم کی ہیں، مبادی تصوری ہیں اور مبادی تصدیقی ہیں۔ یہی 3 شناختوں کو دستہ بندی کر رہے ہیں۔ شناخت ہم سمجھ چکے ہیں، فقط ہم نے ان کو طبقہ بندی کرنا ہے، اس کے دستہ بندی کرنا ہے، اس کی تقسیم بندی کرنی ہے کہ یہ 3 شناختیں ان 2 قسموں میں کہاں کہاں آئے گی۔ خوب، فرماتے ہیں کہ مبادی تصوری، کن مبادی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر موضوع کی ماہیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جب آپ موضوع کے مفہوم کو واضح کر رہے ہوں گے، جب آپ موضوع کی تعریف کر رہے ہوں گے، یہ جو آپ مطالب کر رہے بیان کر رہے ہوں گے، ان کو کہا جاتا ہے مبادی تصوری، کیونکہ تصور اور کنسپشنز کے ساتھ مربوط ہے، کیونکہ آپ یہاں پر مفہوم اور ماہیت کو کھول کر بیان کر رہے ہیں، تو لہٰذا جہاں پر بھی مفہوم کا میدان آ جائے، مفہومی میدان کو تصور کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو پس جو مطالب آپ اس مفہومی میدان میں بیان کر رہے ہوں گے وہ مبادی کیا کہلائیں گے؟ مبادی تصوری۔ پس مبادی تصوری میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ موضوع کی ماہیت، موضوع کے مفہوم کو کھول کر بیان کر رہے ہوں گے، موضوع کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ بات واضح؟ اور مبادی تصدیقی کسے کہتے ہیں؟ مبادی تصدیقی یہی بعد والی جو 2 شناختیں ہیں، وہ 2 شناختیں جہاں پر بیان ہوں گی ان کو مبادی تصدیقی کہا جائے گا۔ یعنی جہاں پر آپ موضوع کے وجود کو ثابت کر رہے ہوں گے، جہاں پر آپ اس علم کے
اندر موجود اصولوں کو بیان کر رہے ہوں گے تو ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو مبادئ تصدیقی کہیں گے، کیونکہ یہاں پر تصور سے تعلق نہیں ہے، یہاں پر آپ مفہومی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہاں پر آپ اس بات کی طرف بات کر رہے ہیں، اور اس بات کا جو تعلق ہے وہ تصدیق کے ساتھ ہے کہ تصور اور تصدیق کی ماہیت اور حقیقت پر آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، اور ابھی آگے معرفت شناسی اور اپسٹمولوجی کی جب ہماری بحث آئے گی تو وہاں پر تفصیل سے ایک گفتگو ہوگی اس کے اوپر بھی۔ بس مبادئ تصدیقی باقی دو شناختوں کے ساتھ مربوط ہے، اور مبادئ تصوری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مفاہیم کو بیان کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں اس کے اندر جو مفاہیم اس علم کے اندر استعمال ہو رہے ہیں۔ مثلا فلسفے کے اندر جب آپ وارد ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ فلسفے کا موضوع ہے الموجود بما ہوا موجود، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ موجود بما ہوا موجود کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کی وضاحت کریں گے، تو وہ وضاحت جو آپ بیان کر رہے ہوں گے وہ مبادئ تصوری کہلائے گی۔ آپ مفہوم وجود کو کھول رہے ہوں گے، مبادئ تصوری ہیں۔ آپ مفہوم اصالت کو کھول رہے ہوں گے، یہ کیا ہے؟ مبادئ تصوری ہوں گے۔ اور اس قسم کی جو بحثیں ہیں وہ ساری مبادئ تصوری ہوں گی۔ لیکن جہاں پر آپ موضوع کے وجود کو ثابت کر رہے ہوں گے، یا اس علم کے اندر حاکم اصول یا اس کے علاوہ بھی بعض مطالب ہیں ان کو آپ بیان کر رہے ہوں گے، وہ کیا ہے؟ مبادئ تصدیقی کہلائیں گے۔ تصدیقی نہیں ہوگا، خود مسئلہ جو ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا مسئلے کے حوالے سے، لیکن مفہومی بحث جو ہے وہ مبادئ تصوری ہی کہلائے گی اس میں۔ اب اگر چل کے کرتے ہیں، یہاں تک تو ہمیں بات ہو گیا۔ اب بات یہ ہماری چلی تھی کہ ہم نے اس علم میں بحث کرنی ہے یا کہیں اور کرنی ہے جا کر، تو کہتے ہیں معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ جو مبادئ تصوریہ کی بحث ہے وہ اسی علم میں کی جاتی ہے، اس کے لیے الگ علم ہی بنایا جاتا، لیکن مبادئ تصدیقی جو ہوتے ہیں وہ معمولاً اس علم سے ہٹ کر بحث کی جاتی ہے۔ درست ہے؟ مثلا جب ہم نے یہ بات کی آ کر کہ فزکس کا جو موضوع ہے وہ مادہ ہے، اب مادے کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ جب جو ٹیچر جو ہے وہ فزکس پڑھا رہا ہوگا وہ اسی علم کے اندر یا فزکس کی کتاب لکھتا ہے، وہ وہیں پر ہی اس کی ڈیفینیشن کر دیتا ہے کہ مادہ کسے کہتے ہیں، میٹر کسے کہتے ہیں، انرجی کسے کہتے ہیں، اور ان چیزوں کو وہی اسی علم میں کھول دیتا ہے۔ یعنی مبادئ تصوری کو اسی علم کے اندر مقدمے کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے، درست ہے؟ لیکن مبادئ تصدیقیہ کہ آیا یہ وجود رکھتا ہے یا وجود نہیں رکھتا، اس کو ہم کسی اور علم سے جا کر ثابت کرتے ہیں۔ مثلا مادے کے وجود کو کون ثابت کرے گا؟ فزکس تو ثابت نہیں کرے گا، کیونکہ فزکس نے تو مادے کے احکام کو بیان کرنا ہے، نہ کہ مادے کے وجود کو ثابت کرنا ہے۔ مادے کے وجود کو کوئی اور علم ثابت کرے گا، جب وہ مادے کا وجود ثابت ہو جائے گا اس وقت فزکس کی نوبت آئے گی کہ اب یہ مادہ ہمارے پاس موجود ہے اس کائنات کے اندر، اب اس کے احکام کیا ہیں، وہ احکام ہمارے لیے بیان کرو، درست ہے؟ پس مبادئ تصدیقی جو ہیں وہ معمولاً دوسرے علوم میں بحث کی جاتی ہے، اور جو موضوع سے مربوط بحثیں ہیں، مفہوم سے مربوط بحثیں، مبادئ تصوری ہیں جو وہ اسی علم کے اندر جو ہے وہ بحث کر دی جاتی ہیں۔ درست ہے؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی جب، تو اب جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ ایک مطلب کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ اب سوال یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کون سا علم ہے جہاں پر یہ ساری بحثیں ہوں گی مبادئ تصدیقیہ کے حوالے سے، وہ کون سا علم ہے؟ تو کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے فلسفہ علم کی مختلف اصطلاحوں کو بیان کیا تھا تو 3 اصطلاحیں ہمارے سامنے آئی تھی۔ کون سا وہ درس تھا کہ جہاں پر ہم نے مفاہیم کو کھولنا شروع کیا تھا کہ کون کون سی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں؟ مثلا آپ چلیں درس نمبر 4 میں، درس نمبر 4 کے اندر فارسی کتاب کے مطابق 65 نمبر صفحے پر اگر آپ آ جائیں تو یہاں پر ایک مطلب بیان کرنا شروع کیا تھا، فلسفہ علم، فلسفہ علمی جس کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پھر کیا ہے؟ 3 اصطلاحوں کو انہوں نے یہاں پر بیان کیا تھا، درست ہے؟ تیسری اصطلاح کیا ہے؟ جیم 66 صفحے کے اوپر جو ہے وہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔
پہلا کیا ہے؟ یہ اصطلاح دیگر جو کہہ رہے ہیں فلسفہ علمی کیا مرادف با کیا میتھڈولوجی ہے، روش شناسی ہے اس کے اندر. کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ ہر علمی بے مقتضاء نوع مسائل روش خاص را برائے تحقیق و اثبات مطالب می طلبت. یعنی آپ کس قسم کی روش سے اس علم میں بحث کرنا چاہتے ہیں، ان روشوں پر جو ہے وہ گفتگو کرنے والے علم کو فلسفہ علمی کہتے ہیں. جب یہ ہم نے بحث کر لی تو اگلے چیپٹر میں جب ہم آئے درس نمبر 5 میں، تو بالکل ابتدا کے اندر آ کر انہوں نے عنوان دیا فلسفہ علوم کے نام سے. درست ہے؟ فلسفہ علوم میں آ کر انہوں نے اس کی 3 اصطلاحیں یہ مد نظر ہے ہمارے. فلسفہ علوم یہاں پر آپ دیکھیں، یہ آخری پیرا اس کا جو ہے یہاں پر آ کر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ولی گاہی ان تعبیر بے معنی یہ دیگر بیکار می رود، کہ فلسفہ علم کی جو تعبیر ہے وہ ایک اور معنی میں استعمال ہوتی ہے. کیا؟ وآن تبیین اصول و مبانی و بے اصطلاح مبادی علم دیگر است. یعنی فلسفہ علم کے اندر جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ مبادی علم کی گفتگو کرتے ہیں. اور یہاں پر جو مبادی ذکر ہوتے ہیں یہ سارے تقریباً جو ہیں یا اکثر جو ہیں وہ مبادی تصدیقی کہلاتے ہیں. مثلا دیکھیں تاریخچہ، اس کو بیان، اس علم کا بانی، اس علم کا ہدف کیا ہے، اس علم کی روش کیا ہے، اس علم میں کیا تحولات آئے ہیں، اس قسم کی جو بحثیں ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ علم میں بحث کی جاتی ہے. تو مبادی تصدیقی معمولاً اسی علم کے فلسفے میں بحث کی جاتی ہیں اس اصطلاح کے مطابق. وائلا فلسفہ علم کے بہت سارے معانی ہیں، لیکن اس اصطلاح کے مطابق ہم علم فزکس کے جو مبادی تصدیقی ہیں وہ کہاں پڑھیں گے؟ فلسفہ علم فزکس کے اندر. ریاضی کی مبادی تصدیقیہ کہاں پڑھیں گے؟ فلسفہ علم ریاضی کے اندر. فلسفے کے مبادی تصدیقی ہم کہاں پڑھیں گے؟ فلسفہ کے اندر. درست ہے؟ تو فلسفہ علم ایک جدا علم کے عنوان سے جو ہے آج کل متعارف ہے، کہ جس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ جس علم کے بارے میں آپ بحث کرنا چاہ رہے ہیں اس کی مبادی تصدیقیہ کو بیان کیا جاتا ہے. بات واضح؟ دیکھیں عبارت فرماتے ہیں کہ جو مبادی تصدیقی ہیں غالباً در علوم دیگری مورد بحث قرار می گیرند. صفحہ 88 کے اوپر غالباً جو ہے دوسرے علم میں مورد بحث قرار پاتے ہیں. یعنی مبادی تصوری اسی علم میں، لیکن مبادی تصدیقی کسی اور علم میں ہے. چنان کے قبلاً اشارے کرد ایم، جس طرح کہ ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ فلسفہ ہر علمی در واقع علم دیگری است. ہر علم کا جو فلسفہ ہے یعنی فلسفہ علم ایک دوسرا علم ہے کہ عہدیدار بیان و اثبات اصول و مبادی آن می باشد، کہ اس علم کے اندر اس علم کے جو اصول ہیں، جو مبادی ہیں، اس کو یہاں پر بیان کیا جاتا ہے. بات واضح؟ بس یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مبادی تصدیقیہ آج کل جو ہے وہ فلسفہ علم میں اس کی بحث ہوتی ہے. اور فلسفہ وہی اسی علم کا، نہ کہ مطلق بے معنی فلسفہ علم. مثلا فلسفہ علم فزکس، فلسفہ علم ریاضی، فلسفہ تاریخ، فلسفہ مثلا جو ہے باقی علوم، اس کے اندر جو ہے وہ یہ بحث ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ بعض مسائل کلی نوعیت کے جو ہوتے ہیں، کلی ترین نوعیت کے جو ہوتے ہیں، وہ والے مبادی تصدیقی فلسفے میں بیان کیے جاتے ہیں. درست ہے؟ چونکہ ہم نے یہ بیان کر دیا کہ مبادی تصدیقی کسی دوسرے علم میں بیان کیے جاتے ہیں. اب مبادی تصدیقی بعض جو ہیں اتنے کلی نہیں ہوتے،
بلکہ اسی علم کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں تو ان کو ہم اسی علم کے فلسفے میں بحث کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض مبادئ تصدیقیہ ایک ایسے مطالب پر مشتمل ہوتے ہیں کہ جو نہ فقط فزکس کو شامل ہوتے ہیں بلکہ اور بھی علوم کو شامل ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو کلی ترین مبادئ تصدیقی ہیں، اس کا عہدیدار کون ہے؟ فلسفہ۔ دیکھیں عبارت، سر انجام کلی ترین مبادئ علوم در فلسفہ اولا یا میٹا فزک مورد بحث و بررسی واقع می شوند۔ جو کلی ترین مبادئ ہوں گے اس کو ہم فلسفے میں جا کر بیان کرتے ہیں۔ خوب، مثال اگر بیان کر دیں تو مطلب آسان ہو جائے گا، لہذا آیت اللہ مصباح نے یہاں مثال بھی دی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کسی بھی علم میں چلے جائیں، اگر آپ اس علم کے اندر قانون بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس علم کے اندر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت تک ایک قانون کو استخراج نہیں کر سکتے، ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ قانون علیت کے قائل نہ ہو جائیں۔ علیت کو ماننا پڑے گا آپ کو، کیونکہ اگر آپ علیت کو نہیں مانیں گے تو آپ کسی بھی علم کے اندر کیا ہے، نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے، قانون نہیں بنا پائیں گے آپ۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم کلام جدید کے اندر بحث کر رہے تھے، الحاد کی بحث اور ان کے مبانی کو رد کر رہے تھے، تو اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی کہ کس طریقے سے اگر علیت کو نہ مانا جائے تو آپ کسی بھی علم سے کوئی قانون اخذ نہیں کر سکتے۔ تو اصل علیت جو ہے یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جو تمام تجربی علوم میں استفادہ ہوتا ہے، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ بایولوجی ہو، چاہے اور جتنے بھی علوم ہیں اس کے اندر یہ استفادہ ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ اس قاعدہ علیت کو کون ثابت کرے گا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی اصل ہے جو فزکس میں استعمال ہو رہی ہے، یہ ایک ایسا قانون ہے جو کیمسٹری میں استعمال ہو رہا ہے۔ اب فزکس اور کیمسٹری میں تو اصل علیت بیان نہیں ہوتی، تو کہاں بیان کریں اس کو؟ یہ کیا ہے؟ مبادئ تصدیقی ہے، کس کی؟ سب علوم کی، کیونکہ یہ قاعدہ ہر علم کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اس قاعدے کے تحت تمام علوم کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ وہ قاعدہ جس کے ساتھ اس علم کے مسائل حل ہو جائیں وہ قاعدہ مبادئ تصدیقی کہلاتا ہے۔ اصول چونکہ بات کی تھی اس کی، تو اب اصل علیت علوم کے لیے مبادئ تصدیقی کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس مبادئ تصدیقی کو ہم کہاں بحث کریں؟ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ کلی ترین مبدأ تصدیقی ہے، اس کو ہم فلسفے میں بحث کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ فلسفے کا موضوع موجود بے ماو موجود ہے، تو علیت اسی کے ساتھ مربوط ہے، تو علیت کو ہم بحث بھی وہاں کریں گے۔ بات واضح ہے؟ دیکھیں، از جملہ می توان از اصل علیت یاد کرد کہ وہ کلی ترین مبادئ علوم کے جہاں فلسفے میں بحث ان کو کرنی ہے یا میٹا فزک علم کے اندر اس کو بیان کرنی ہے، ان میں سے ایک کون ہے؟ اصل علیت ہے کہ در ہمیں علوم تجربی مورد استناد دانشمندان می باشد۔ تمام تجربی علوم میں علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کے ماہرین اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ وَأَسَاسًا پیوہشہائے علمی با پذیرفتن قبلی ان اصل انجام می گرد۔ کہتے ہیں جتنے بھی آپ تحقیق کر لیں علمی، سب سے پہلے آپ کو اس اصل کو قبول کرنا پڑے گا، تب آپ کی تحقیق جو ہے وہ کوئی نتیجہ دے گی۔ اور پھر آگے مطلب بیان کرنے، ساری عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں تک مبادئ کی اصطلاح ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ مبادئ ان مطالب کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک علم کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتی ہیں، اور وہ مبادئ دو قسم کی ہیں، یا تصوری ہیں یا تصدیقی ہیں۔ تصوری کے اندر ہم موضوع کے مفہوم اور اس کی ماہیت کو بیان کرتے ہیں، یعنی ہم مفہومی بحث کرتے ہیں وہاں پر، اور مبادئ تصدیقیہ کے اندر ہم یا موضوع کے وجود کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں یا ان اصولوں پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جن اصولوں کے ذریعے اس علم کے مسائل حل ہونے ہیں۔
وہ مبادئ تصدیقیہ کہلائیں گے۔ اور مبادئ تصوریہ کو معمولاً علماء اسی علم میں بحث کرتے ہیں، اور مبادئ تصدیقیہ جو ہیں وہ دوسرے علم میں بحث کرتے ہیں۔ مبادئ تصدیقیہ کس علم میں بحث کرتے ہیں؟ بعض مبادئ ایسے ہیں کہ جو اسی علم کے فلسفے میں بحث ہوتی ہے، جیسا کہ بیان کیا فلسفہ علم فزکس، فلسفہ ریاضی، فلسفہ مثلا یہ ساری آ جائیں گی۔ اور بعض مبادئ ایسے ہیں کہ جو فلسفے میں بحث ہوتی ہے، چونکہ وہ کلی ترین مبادئ تصدیقی ہیں، جس میں سے ایک مثال ہم نے علیت کی دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ وارد ہو جاتے ہیں موضوع فلسفہ میں، اصل بحث، کہ جس کے لیے ہم نے یہ تمام مقدمات بنائے تھے کہ ہمیں یہ موضوع فلسفہ اور تعریف فلسفہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، کہ انشاءاللہ اس کو پھر بعد والے درس میں دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔